الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم پیغام لے کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پیغام کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں اس طرح کا پیغام لے کر کے حاضر خدمت رہوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل تک پہنچ جائے۔ محترم ناظرین، آج کا پیغام یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھر میں برکت بڑھانے کے لیے، اپنے گھر میں روزی کی فراخی کے لیے طرح طرح کے تدابیر کو اپناتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تاکہ میرے گھر میں رزق بڑھ جائے، کوئی دعا تعویذ لا کر کے اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکاتے ہیں تاکہ میرے گھر جو ہے وہ رزق کی فراخی ہو جائے۔ یعنی رزق کو بڑھانے کے لیے لوگ ہر ممکن اور طرح طرح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن گھر سے برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس جانب کسی کا ذہن نہیں جا پاتا ہے کہ آخر ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، آخر ہمارے گھر میں رزق کی فراخی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ہر روز کام کرتے ہیں، ہم ہر روز مزدوری کرتے ہیں، مگر پھر بھی تنگ دستی جو ہے میرے گھر کا ڈیرا کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آخر ہمارے گھروں میں تنگ دستی کیوں بڑھتی ہے اور ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر سے برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے، آخر برکت ختم ہونے کا جو ہے وہ سبب کیا ہے، برکت ختم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو آج میں اس کے جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جب بھی میں اس طرح کا ویڈیو لے کر کے آپ تک پہنچوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل تک پہنچ جائے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان وجوہات کی جانب جن وجوہات کی وجہ کر ہمارے گھر میں جو ہے وہ رزق کی برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ تنگ دستی آتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ تو وہ 16 چیزیں ہیں، جی ہاں، وہ 16 چیزیں ہیں جن سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز میں سستی برتنے سے، یعنی نماز میں اگر کوئی سستی کرتا ہے، وقت پہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس گھر سے جو ہے وہ رزق ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو لوگ نماز ہی مکمل ہی نہیں پڑھتے ہیں، کیا اس کے گھر میں برکت ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے نماز کی مکمل پابندی کریں، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ دوسرا، گناہ کرنے سے، چاہے وہ گناہ جو بھی ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، گناہ کرنے سے جو ہے وہ رزق میں تنگی آتی ہے، گھر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ گناہ جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ زبان کی نورانیت، زبان کی جو ہے وہ نورانیت بھی ختم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے، گھر کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات ہے اچھے کام میں ٹال مٹول کرنا، یعنی اگر کوئی نیک کام ہے اور اس کام میں یہ کہہ دینا کہ آج نہیں کروں گا، میں اسے کل کروں گا، کل نہیں کروں گا، اسے پرسوں کروں گا، پرسوں نہیں کروں گا، اس سے جو ہے وہ تیسرے چوتھے دن کروں گا، یعنی کسی نیک کام میں، اچھے کام میں ٹال مٹول کرنے سے بھی جو ہے وہ گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے، گھر کے جو ہے وہ برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لینا، یعنی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں گھر کے، وہ لوگ تو ہاتھ دھو کر کے کھایا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر ہاتھ دھوئے کھاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کھانا کھائے تو ہاتھ دھو کر کے کھائے، اور اگر گھر میں بچے ہوں تو بچوں کو جو ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا عادی اسے ضرور بنائے، اس کا بھی ہاتھ دھلوائیں، اس کے بعد ہی اسے کھانا کھانے کو دیں۔ اور پانچویں چیز ہے ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، یعنی
اگر کوئی ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. بتائیں کہ جو لوگ ماں باپ کی دعائے خیر نہ کرے اس کے گھر سے جو ہے وہ رزق ختم کر دی جاتی ہے. لیکن جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو کھانے تک نہیں دیتے ہیں، بتائیے کیا اس گھر میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ماں باپ کے لیے دعائے خیر کریں. اور چھٹی چیز ہے اندھیرے میں کھانا کھانا. یعنی لائٹ نہیں ہے اور لائٹ اندھیرے میں آپ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی بڑھے گی، آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی. خاص کر دیہات کے لوگوں کو جو ہے ان باتوں پہ توجہ دینا چاہیے. جو لوگ جہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں ہے اور لوگ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھر سے بھی جو ہے وہ رزق ختم کر دی جاتی ہے. اور ساتویں چیز ہے دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا. یعنی دروازے پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے بھی جو ہے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، گھر میں بے برکتی بڑھ جاتی ہے. اس لیے بڑے لوگ تو ایسا نہیں کرتے کہ گھر کے دروازے پہ کھایا کرتے، بلکہ چھوٹے بچے لوگ، اب آپ کے گھر کے بچے اگر آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس سے ضرور منع کریں. اگر کوئی گھر کا بڑا فرد بھی دروازے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو آپ اسے ضرور تنبیہ کریں کہ دوبارہ دروازے پہ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی کوشش نہ کریں. آٹھویں چیز ہے بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا. یعنی دسترخوان بغیر بچھائے، یعنی یوں ہی آئے ادھر سے چٹائی بچھائے بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے، یا یوں ہی آئے بیڑ پہ کھانا لگایا کھانا کھانے لگے. تو دسترخوان اگر آپ نہیں بچھائیں گے تو آپ کے گھر میں بے برکتی بڑھے گی. اور دسترخوان بچھا کر کے اگر کھاتے ہیں تو دسترخوان بچھانے سے آپ کی برکت جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. اس لیے جب بھی گھر میں کھانا کھانا ہو تو دسترخوان ضرور بچھا لیا جائے. نویں چیز ہے دانتوں سے روٹی توڑ توڑ کر کھانا. ایک ہوتا ہے ہاتھ سے توڑ کے کھانا، ایک ہوتا ہے دانت سے توڑ کے کھانا. تو اگر کوئی دانت سے توڑ کر کے کھاتا ہے تو ایسے کھانے والے کے گھر سے جو ہے وہ برکت ختم کر دی جاتی ہے اور ایسے گھر میں پریشانی اور تنگ دستی بڑھنے لگتی ہے. اس لیے آپ دانت سے توڑ کر کے روٹی نہ کھائیں. یعنی دانت سے تو چبانا ہے، چبانا یہ الگ ہے، اور توڑ کر کے کھانا یہ ایک الگ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس لیے روٹی کو توڑ کر کے دانتوں سے توڑ کر کے کبھی نہ کھائیں. اور 10ویں بات ہے چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنا. یعنی چینی پلیٹ ہو، وہ پلیٹ اگر ٹوٹ گئی ہو، یا مٹی کے برتن ہو اور وہ برتن ٹوٹ گئی ہو تو ایسے برتن کا استعمال کرنا بھی جو ہے وہ گھر میں بے برکتی بڑھنے کا ایک سبب ہے. اس لیے چینی کے پلیٹ ہو یا مٹی کے برتن ہو، جب وہ ٹوٹ جائے، تھوڑا سا ٹوٹے یا زیادہ ٹوٹے، تو ایسے برتن کا استعمال کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور 11ویں بات ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھو دینا. یعنی جس پلیٹ میں آپ نے کھانا کھایا یا جس برتن میں آپ کھانا کھائے اسی میں اگر ہاتھ دھو دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں بے برکتی بڑھ جاتی ہے. 12ویں بات ہے کہ کھانے پینے کے برتن کو کھلے چھوڑ دینا. یعنی کھانے کا برتن ہے اسے کھلے چھوڑ دینا، پینے کا پانی ہے اسے کھلے چھوڑ دینا. لہذا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا اگر بچ گیا تو اسے ڈھک دیں. اگر پلیٹ ہے تو پلیٹ کو اس طرح سے نہیں رکھیں بلکہ اسے الٹے منہ کر کے اوندھ کر کے جو ہے وہ اپنے گھر میں پلیٹ کو رکھ دیں. اگر آپ کھلے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں بے برکتی بڑھے گی، آپ کے گھر میں تنگ دستی بڑھے گی، آپ کے گھر میں پریشانی بڑھے گی. 13ویں چیز ہے کہ دسترخوان کے گرے ہوئے کو اٹھانے میں سستی کرنا. یعنی ایسا کر دینا کہ دسترخوان پہ کوئی چیز گر گئی ہو اسے ہم اٹھا کر کے باہر پھینک دیں، اسے اٹھانے میں سستی کریں. تو سستی کرنے میں جب رزق میں تنگی آ جاتی ہے، گھر سے بے برکتی، گھر میں بے برکتی بڑھ جاتی ہے، گھر کے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے،
اگر ہم صرف دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کو اٹھانے میں سستی برتے تو اگر ہم دسترخوان کی گری ہوئی چیز کو باہر پھینک دیں گے تو بتائیے کیا ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں بڑھے گی؟ کیا ہمارے گھر میں تنگدستی نہیں بڑھے گی؟ بالکل بڑھے گی۔ اس لیے اگر دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے تو آپ فوراً اسے اٹھا کر کے کھا لیں۔ دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے۔ 14ویں بات ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، یعنی گھر وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے آپ، کونے وغیرہ میں جو ہے وہ مکڑی جالے لگا دیتی ہے، جالے بن دیتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں مکڑی جالے لگا رہی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ میرے گھر میں بے برکتی بڑھے گی، میرے گھر میں پریشانی آئے گی، تنگدستی بڑھے گی۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ مکڑی جالا تندی ہے، مکڑی جالا بندی ہے، تو آپ اس جالے کو فوراً صاف کر لیں۔ اسے کیا ہے کہ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور گھر میں جو رزق میں جو تنگی ہے وہ تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 15ویں چیز ہے چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، یعنی اگر اب تو اس دور میں چراغ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ دیہات وغیرہ میں چراغ لوگ جلاتے ہیں، لائن چل جاتی ہے، لوگ چراغ کو روشن کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جب چراغ بجھانا ہو تو آپ اسے منہ سے نہ پھونکیں، بلکہ اسے ہاتھ سے بجھائیں یا کسی اور چیز سے ہوا دے کر کے اسے بجھائیں، لیکن منہ سے پھونک کر کے ہرگز نہ بجھائیں۔ بلکہ اگر آپ منہ سے پھونک کر کے بجھاتے ہیں تو اس سے رزق میں بے برکتی بڑھے گی، تنگدستی بڑھے گی۔ 16ویں چیز ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی کا استعمال کرنا یا دوسرے کی کنگھی کا بغیر اجازت استعمال کرنا۔ اس سے جو ہے وہ تنگدستی بڑھتی ہے، بے برکتی گھر میں آتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے جب بھی کنگھی کا استعمال کریں تو دیکھ لیں کہ کنگھی کا کہیں دانت وغیرہ تو زیادہ نہیں ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کنگھی کے دانت وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوں تو آپ جو ہے ایسی کنگھی کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر یہ ہماری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو لے کر کے آپ تک پہنچوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج آپ نے سنا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں بڑھتی ہے، اس کے وجہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ برکت کیسے ہوگی، آخر ہمیں کیا کرنا ہوگا جس کے کرنے سے ہمارے گھر میں برکت بڑھے گی اور تنگدستی دور ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات ابھی سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں، تاکہ جب بھی میں وہ ویڈیو لے کر کے آؤں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔